عزیزان گرامی، آج اگر خانہ کعبہ کے تمام اراکین کو دیکھیں گے، ارکان کو دیکھیں گے، جو حج کے ارکان ہیں وہ اکثراً جناب ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ ہے. اور اگر سورہ بقرہ ذہن میں ہو، دوسرا پارہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعمیر کعبہ کا بھی جو اعزاز دیا، تعمیر جناب آدم نے پہلے کی تھی، لیکن اللہ نے یہی کہا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ ابراہیم و اسماعیل نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو چنا ہے. خانہ کعبہ کی دیواروں کو ابراہیم علیہ السلام نے اور جناب اسماعیل نے چنا، یعنی دیواریں بھی کھڑی کی ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، دوبارہ لفظ بیت آیا ہے. پتہ نہیں مجھے توجہ ہے میں کی میرے ساتھ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب بھی اللہ خانہ کعبہ سے متعلق بات کرتا ہے لفظ بیت استعمال کرتا ہے. تو اللہ نے کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْبَيْتِ. اب عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کے ساتھ مل کے قواعد یعنی اس کی دیواروں کو چنا اور بیت کی دیواروں کو بنایا. اب سارا خانہ کعبہ جو کچھ واقعہ ہوگا جناب ابراہیم سے متعلق ہوگا، آج مجھے اسی کو پیش کرنا ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، دوسری خلافت کا دور تھا، بہت زیادہ مسلمانوں میں غربت آ گئی تھی. تو ایک مرتبہ خلیفہ نے اعلان کیا کہ ہم خانہ کعبہ کی جو ستر کعبہ ہے، غلاف کعبہ ہے، اس کی تجدید نہیں کریں گے، نیا غلاف نہیں لگائیں گے، کیونکہ مسلمانوں میں فاقے ہیں. تو اس سال اسے تجدید نہیں کیا جائے گا. اس کے خود اپنے احکام ہیں، غسل دیا جاتا ہے جب حج پہ لوگ آتے ہیں، جب چلے جائیں عرفات میں تو اس کے اپنے بہت سے احکام ہیں. توجہ ہے لوگوں کی؟ تو خانہ کعبہ کے اپنے احکام ہیں، غسل دیا جائے اور نیا غلاف پہنایا جاتا ہے. تو جیسے ہی خلیفہ نے اعلان کیا کہ ہم اس سال خانہ کعبہ کا نیا غلاف نہیں چڑھائیں گے کیونکہ مسلمانوں میں فاقے ہیں، تو جناب امیر علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ خانہ کعبہ کا غلاف چڑھایا جائے. تجدید خانہ کعبہ، اس خانہ کعبہ کے غلاف کو دوبارہ چڑھایا جائے گا. کہا لیکن مسلمانوں میں یا علی بہت زیادہ فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، تو اس سال اگر خانہ کعبہ کا غلاف نہ چڑھایا جائے، وہ پیسے بچا کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں. تو آپ نے فرمایا مسلمان فاقہ کر لیں گے لیکن خانہ کعبہ کا غلاف نیا ضرور چڑھائیں گے. کہا یا علی فاتح کر لیں گے لیکن غلاف ضرور چڑھے گا. کیوں؟ کہا کیونکہ خانہ کعبہ کی حرمت مسلمانوں کی عزت کا معاملہ ہے، مسلمانوں کے شرف کا معاملہ ہے، مسلمانوں کے نام کا معاملہ ہے. ہم کبھی بھی اس طرح سے خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیں گے. خانہ کعبہ کا غلاف چڑھایا جائے گا. مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. تو سب مسلمانوں نے لکھا ہے، شیعہ سنی علماء نے، مورخین نے لکھا کہ دوسرے خلیفہ نے فوراً جناب امیر کے مشورے کو مانا، علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مشورے کو مانا. کہ یا علی کیونکہ آپ نے سمجھا دیا ہے تو ہم ایک مرتبہ دوبارہ خانہ کعبہ کا غلاف چڑھائیں گے. مولا نے کہا مسلمان فاقہ کر لیں گے لیکن خانہ کعبہ کا غلاف چڑھے گا. کہیں مسلمانوں کے دشمن کافر یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں پہ ایسا وقت آن پڑا ہے کہ خانہ کعبہ کا غلاف تک نہیں چڑھا پائے. کبھی دشمنوں پہ یہ تاثر نہ جائے کہ وہ یہ سمجھے کہ اب یہ غلاف کعبہ بھی نہیں چڑھا رہے. کافروں پہ روب رہے، مسلمان فاقہ کر لیں گے، عزت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. نہیں، مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. اب سمجھ میں آیا یہ ہم مجالس اتنے اہتمام سے کیوں کراتے ہیں. جس طرح سے خانہ کعبہ کے غلاف کا معاملہ اسلام کی عزت کا معاملہ ہے، اسی طرح سے زیارت اربعین تشیع کی عزت کا معاملہ ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں خبردار کبھی مت روکنا. کوئی نہ کہے کہ ارے اربعین پہ اتنا زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس ملک کی کل آبادی 3.5 کروڑ ہو، عراق کی کل آبادی 3 کروڑ 70 لاکھ ہے اور وہاں پہ 2.5 کروڑ سے زیادہ شیعہ نہیں ہے. وہاں پہ ہمارے، میں آپ کے سامنے آمار شمار نہیں پیش کر رہا، اسٹیٹسٹکس جو پیش کر رہا ہوں وہ جو بی بی سی کی اور بڑے بڑے جو دنیاوی استعماری چینل ہیں ان کے آمار یہ ہیں، ان کے اسٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ نہیں 4 کروڑ نہیں ہوتے، 2-2.5 کروڑ کے درمیان مجمع ہوتا. جس ملک کی ٹوٹل کل آبادی 2.5 کروڑ شیعہ ہو، وہاں 2-2.5 کروڑ شیعوں کا اربعین پہ جمع ہونا، عزیزان گرامی، یہ وہاں پہ تبرک کا اہتمام ہونا. وہ افراد جو فاقے کرتے ہیں وہ راہ جناب سید الشہداء کے اندر تبرک دے رہے ہوتے ہیں. میں جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ بیت کا احترام کتنا ہے، اور وہ بیت کا میں قیاس نہیں کر رہا ہوں، استدلال پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی توجہ ہے میرے ساتھ مجمع کی. عزیزان گرامی آج بہت سے افراد خود فاقے کر رہے ہوتے ہیں. کربلا میں جائیے، آج چینلوں کے اوپر چل رہا تھا وہاں پہ کہ ایک بچے نے ماں سے کہا اور وہ دکھا رہے تھے کہ آپ شربت کے لیے چینی کیوں منگوا رہی ہیں، میں شکر کیوں لے کے آؤں، آپ پورے سال تو اماں ہم سے کہتی ہیں کہ ہم غریب ہیں،
ہم شربت بغیر چینی کے پیئیں گے، چائے بغیر چینی کے پیئیں گے، ہمارے گھر میں فاقہ ہے، تو آج چینی کیوں آئے گی؟ کیا اب تک یہ اپنے لیے تھا، اور یہ جو میں چینی منگوا رہی ہوں، شربت بنا رہی ہوں حسین کے زائرین کے لیے؟ جذبہ تشیع کا ایسا ہے، یہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے یہ عزاداری باقی ہے، یہ جذبہ ہے، چاہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ غریب ہے، اس کا کیا اثر ہوگا عزیزان کرام، اس جذبے کی وجہ سے آج تشیع سربلند ہے۔